بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم صدقہ فطر کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صدقہ فطر کو ہمارے معاشرے میں فطرانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر لازم ہے؟ تو اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم حاصل کریں گے، جس کو امام بخاری نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی تھی۔ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام مسلمانوں پر یہ صدقہ فطر واجب تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مالک نصاب پر واجب ہے۔ اس میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ بھی صاحب نصاب ہے تو اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ مالک نصاب شخص کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شخص جو مالک نصاب ہے اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اور اپنے ہر اس چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا جو مالک نصاب نہیں ہے۔ نابالغ اولاد اگر مالک نصاب ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ ان پر صدقہ فطر واجب ہوگا، لیکن ان کے مال سے ہی ادا کیا جائے گا۔ اپنی بیوی اور جو بڑی اولاد ہے، جن کو بالغ اولاد کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے صدقہ فطر بندے کے اوپر لازم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اور انسان کے وہ بچے جو بڑے ہو چکے ہیں اور اس کی زیر کفالت نہیں ہیں، ان کی طرف سے اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو ان کی اجازت کے بغیر وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایک تیسرا سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماں باپ کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ ہوں یا دادا دادی ہوں یا انسان کے وہ بہن بھائی جو اس کے ساتھ رہتے ہیں اور چھوٹے ہیں، تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا بندے کے اوپر لازم نہیں ہوتا۔ چوتھا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن اگر کسی نے نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ جب تک وہ ادا نہیں کرے گا صدقہ فطر اس کے اوپر واجب رہے گا، اس کا ذمہ باقی رہے گا۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدار بیان فرمائی، اگر گندم کے اعتبار سے کوئی بندہ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 کلو آٹا، گندم کا 2 کلو آٹے کے برابر جو قیمت بنتی ہے وہ کسی غریب اور مستحق کو دے دیا جائے تو صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آٹا نہیں دینا چاہتا بلکہ کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے، یا کشمش کے حساب سے دینا چاہتا ہے، یا پنیر کے حساب سے دینا چاہتا ہے، یا جو کے حساب سے دینا چاہتا ہے، تو ان باقی سب چیزوں کو 4 کلو گرام کے برابر جو قیمت بنتی ہے وہ کسی مستحق غریب کو دی جا سکتی ہے صدقہ فطر کے طور پر۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا عید سے پہلے اگر کوئی بندہ صدقہ فطر دے دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔
اور جن جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی انہیں صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔